السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ناظرین، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ بلیک میجک یعنی کالا جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں شیاطین اور ناپاک جنوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ کالا جادو اتنا غلیظ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس میں ناپاک عمل کیے جاتے ہیں اور نجاست کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سیدھا سادہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح بڑے بڑے کرتب باز سرکس میں اپنے جادو کا کرتب دکھاتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن پاک سے بھی ملتی ہے، جب مصر کے بادشاہ فرعون کے دربار کے اندر جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تو وہ سانپ بن گئی۔ دربار میں سب لوگوں کو وہ رسیاں سانپ معلوم ہونے لگیں، لیکن وہ رسیاں ہی تھیں۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ان حواریوں کے سامنے ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن کر ان سانپوں کو کھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، نہ کہ جادو۔ دربار میں موجود جادوگر جو اپنے کام میں ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے، نہ کہ جادو۔ وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اس لیے وہ سب ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ رشین ٹی وی پر حال ہی میں ایک ایسی جادوگرنی کا انٹرویو لیا گیا جو کئی سالوں سے جادو کرتی آ رہی ہے۔ وہ ایک بہت بڑی اور مشہور جادوگرنی تھی اور اپنے پیشے میں پرفیکٹ تھی۔ جب اس سے انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ چاہ کر بھی کسی شخص پر جادو نہ کر سکتی ہو، یا ایسا کرنے میں دشواری آئی ہو؟ اس کا انٹرویو تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا تھا۔ اس کا جواب سن کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے اور اپنے آپ پر فخر ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ قرآن اور حدیث ہمارے لیے مکمل رہنمائی کا سرچشمہ ہے اور یہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتے۔ ان میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس کا جواب تھا، دنیا میں مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جن پر میں چاہ کے بھی جادو نہیں کر سکتی۔ مسلمان ہر لحاظ سے پاک ہوتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی روح اور ان کا جسم پاک ہے۔ میں ان پر جادو نہیں کر سکتی۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کر کے اپنے رب سے رابطے میں رہتے ہیں، کیونکہ جب میں ان پر جادو کرتی ہوں تو کوئی انجانی قوت مجھے دھکیل دیتی ہے اور میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ان کے پاس ہلکی طاقت کا کوئی ایسا ڈوم موجود ہے جو مجھے ایسا نہیں کرنے دیتا۔ یہ اس کام کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں کہ میری بھیجی ہوئی ناپاک جن اور شیاطین مسلمانوں کے پاک جسم پر حملہ کر سکیں۔ آپ خود بھی اس کا انٹرویو سن لیں۔ Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim believer.
Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me. ये लोग हमेशा एग्रीगोर से राब्ते में रहते हैं। एग्रीगोर ऐसी रूहानी शख्सियत को कहते हैं जो मुसलसल इनकी निगरानी कर रही है और इनकी रहनुमाई करती है, यानी खुदा की ज़ात। इसका मज़ीद कहना था कि क्योंकि मुसलमान लगातार अपने रब से राब्ते में रहते हैं, इसलिए मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता कि इन्हें किसी गुनाह में उलझा सकूं। ये इन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो हफ्ते में एक बार चर्च आकर अगले 5 साल बाद चक्कर लगाते हैं, क्योंकि मुसलमान दुआ के ज़रिए अपने रब से राब्ते में रहते हैं, तो इनका रब न सिर्फ़ इनकी दुआओं को कबूल करता है बल्कि इनकी हिफाजत भी करता है। उनका दिमाग रब की इबादत में मशगूल होता है, इसलिए इनके दिमागों पर कब्ज़ा करना मुश्किल होता है। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, क्या इनका खुदा मेहरबान और अच्छा है? तो उसने जवाब दिया, इनका खुदा बहुत मेहरबान और अच्छा है, क्योंकि मैं जब इन पर असर अंदाज होने की कोशिश करती हूँ तो कोई चीज़ मुझे लाकर बाहर फेंक देती है। मैं किसी भी शख्स के दिमाग पर कब्ज़ा कर सकती हूँ, मगर एक मुसलमान के दिमाग पर कब्ज़ा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जब इनका तस्वर जहन में लाकर इनके दिमाग पर कब्ज़ा करने की कोशिश करती हूँ तो कुदरती तौर पर इनका तस्वर मेरे जहन से मिटा दिया जाता है। मैं नहीं जानती ये कैसे होता है। ये बात साबित करती है कि वो किसी सुपर पावर के कंट्रोल में हैं। इंटरव्यू करने वाले ने मज़ीद पूछा, क्या ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है? तो उसने जवाब दिया, जी हाँ, ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है। नाज़रीन, ये अल्फाज किसी मुसलमान के नहीं हैं बल्कि एक गैर मुस्लिम जादूगरनी के हैं। ज़रा सोचिए, हमारा रब कितना मेहरबान है, वो मुसलमानों पर कितना रहीम व करीम है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और जो भी अल्लाह ताला की इबादत करके इसका कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत के लिए फ़रिश्तों को मामूर कर देता है। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनता है और दुआएं कबूल फरमाता है और तुम्हें शयातीन से महफूज रखता है। गैर मुस्लिम ये सवाल करते हैं, चूँकि साइंस इन चीज़ों का फ़िज़िकल असूल साबित नहीं कर सकती, लिहाजा हम इसे नहीं मानते। ये वो बेवकूफ़ लोग हैं जो मानते हैं इनका फ़िज़िकल जिस्म मौजूद है और साथ साथ कोई सॉफ्टवेयर भी मौजूद है जो जिस्म को चला रहा है। सॉफ्टवेयर का मतलब रूह है। ये लोग ये भी मानते हैं कि इनका दिमाग भी मौजूद है और साथ साथ सोच भी, जिसे हम देख नहीं सकते। ये ग्रेविटी को भी मानते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को भी। ये मानते हैं कि जब सब कुछ इस फिज़िकल दुनिया में मौजूद है लेकिन इंसानी आँखें इसे देख नहीं सकती। ये मानते हैं इंसान के अंदर गुस्सा, जेलसी, ये फीलिंग्स मौजूद हैं जिन्हें देखना मुमकिन नहीं और ना ही साबित करना मुमकिन है। इन बातों को देखते हुए वो सब चीज़ों पर यकीन रखते हैं, सिर्फ़ इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते जो कुरान और हदीस में हैं। इससे बड़ी मुनाफ़कत और कौन सी हो सकती है। इस जादूगरनी का मज़ीद कहना था कि दीगर लोगों पर जादू करना बहुत आसान होता है, ख़ास तौर पर शराब पीने वाले लोगों पर, बल्कि इनका ज़हन हमें पहले से तैयार शुदा मिलता है, इसलिए इन पर जादू करना बहुत आसान होता है।
یہ وہ باتیں ہیں جو اس نے کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ حدیث اور ساری باتیں سچ ثابت ہو گئی ہیں جو دین اسلام نے ہمیں دی تھی۔ آج ان کا اعتراف ایک غیر مسلم جادوگرنی کر رہی ہے۔ اس کا نام زہانہ کشنیر ہے اور یہ یہودی جادوگرنی ہے اور روس میں رہتی ہے۔ یہ یہودی نسل ہے اور بچپن سے جادو کے معاملات میں ایکسپرٹ ہے۔ آج ہمیں وہ ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آیت الکرسی پڑھ لینے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور وہ شیاطین سے بچ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں جادو اثر نہیں کرتا۔ اس طرح سورۃ فاتحہ کے بارے میں بیان فرمایا تھا، اس سے زہر کا علاج بھی ہوتا ہے، جادو اور بیماریوں کا بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر نماز کے بھی اپنے چاہنے والوں کو ان شیاطین سے محفوظ رکھ سکتا ہے، تو پھر نماز کیوں فرض کی گئی تھی؟ تو اس کا جواب ہمیں سورہ الحجر میں ملتا ہے کہ جب شیاطین نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور اس نے کہا، اے پروردگار جسے تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین کے لوگوں کے لیے گناہوں کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، تو ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا میرے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ کیا یہ وہی قرآن کے الفاظ نہیں جو یہ جادوگرنی دہرا رہی ہے؟ شیطان نے کہا تھا، مجھے اس دن تک کی مہلت عطا فرما جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ میں چاروں طرف سے ان پر حملہ کرتا رہوں گا اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ آسان الفاظ کے اندر اور کھل کھل کر اللہ کی ذات ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یا شیطان کا۔ اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔